नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग और आप मुझे देख रहे हैं मेरे नहीं बल्कि अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग। जी हाँ नाज़रीन किराम, और हम हमेशा की तरह एक मरतबा फिर आपके सामने अपनी अजाइबुल कुरान सीरीज़ से कुरान पाक में मौजूद एक और ताज्जुब खेज़ वाक़या लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। इससे कबल कि आज के इस वाक़े का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा सके, मैं आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त रखना चाहता हूँ। जी हाँ नाज़रीन किराम, कि मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान बेग, इस चैनल को जी हाँ सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हमारी मज़ीद मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक, हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन तक बर वक्त पहुँच सकें। और जो हम कुरान के वाक़यात लोगों के सामने, अवामुन्नास के सामने, मुसलमानों के सामने लेकर हाज़िर हो रहे हैं, इसमें हमें अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी और कामरानी भी अता फ़रमाए। और हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन वाक़यात को लोगों की इबरत के लिए कुरान पाक में दर्ज फ़रमाया है, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक इन वाक़यात को सुनें, पढ़ें और इनसे नसीहत और इबरत ले सकें। तो आइए बाकायदा तौर पर आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन किराम, आज जो हम अपनी अजाइबुल कुरान से एक ताज्जुब खेज़ वाक़या आपके सामने लेकर हाज़िर हो रहे हैं। ये वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने 90 सिपारे सूरह आराफ में बयान फरमाया है। और ये वाक़या कौम बनी इसराइल और उस वक्त के नबी हज़रत फ़िरऔन अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के रसूल भी थे, पैगंबर भी थे, और जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आसमानी किताब जो तौरात नाजिल फरमाई थी, और आप अलैहिस्सलाम को ये शर्फ भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम करने की सलाहियत और मुअज्ज़ा भी अता फरमाया। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है, कि अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने वाले। तो आइए आज का क्या वाक़या है। आज के वाक़े का अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नाम से मसमूम फरमाया है वो है फ़िरऔनियों पर लगातार अज़ाब, 5 अज़ाब। कौम बनी इसराइल में 2 गिरोह थे, एक वो थे जो मोमिनीन थे, एक वो थे जो अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान थे। तो जो मोमिनीन थे वो सालेह थे, कौम बनी इसराइल के मोमिनीन गिरोह, और जो बदकार थे, जो नाफरमान थे, वो कौम बनी इसराइल के नाफरमान गिरोह, जिनको फ़िरऔनियों का गिरोह भी कहा जाता है। होता कुछ इस तरह है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा फ़िरऔन के दरबार में जब डालते हैं, ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में उसके जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी रस्सियाँ डालते हैं तो वो सांप बन जाती हैं। तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाते हैं कि मूसा, तुम्हारे हाथ में जो असा है इसको ज़मीन पर फेंकिए और फिर देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला से इस कुदरत का किस तरह ज़हूर होता है। तो जब जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी जो है रस्सियाँ डालते हैं और वो सांप बन जाती हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके जवाब में जब अपना असा डालते हैं तो वह असा जो है अज़दहा की सूरत इख्तियार कर जाता है और तमाम सांपों को निकल जाता है। ये मंज़र वो जादूगर कि जिन्होंने रस्सियाँ डाली थी और अपने जादू से रस्सियों को सांप बनाया था, जब ये मंज़र देखते हैं वो दंग के दंग रह जाते हैं और उनके दिल में ईमान का नूर जो है वो रोशन हो जाता है और वहीं वो सजदा रेज़ होकर अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में ईमान ले आते हैं। वो ईमान ले आते हैं नाज़रीन किराम, लेकिन फ़िरऔन बदबख्त, उसका दिल मोम नहीं होता, वो इससे मुतासिर नहीं होता और उसके मुत्तबीईन मुसलसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानियों में और बनी इसराइल के मोमिनीन लोगों में जुल्म व सितम से बरसरे पैकार रहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़िरऔनिया का ये गिरोह, बनी इसराइल का ये गिरोह जो फ़िरऔनियों पर मुश्तमिल है, ये नाफरमान है, ये अहद शिकन है, तो अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरी जनाब में ये दुआ करता हूँ
کہ ان لوگوں پر تو عذاب نازل فرما، کہ جس سے جن عذابوں سے کوئی دیکھ کر یہ عبرت حاصل کر سکیں اور دوسرے بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی یہ نصیحت کا سامان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی ایک رسول کی دعا کو نہیں رد فرماتا۔ ناظرین کرام، تو اب ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کی فرعونیوں کے گروہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کا۔ سب سے پہلا عذاب جس کو قرآن پاک سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ کون سا عذاب ہوتا ہے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا ہے ناظرین کرام؟ وہ طوفان ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ایک دم ابر کا سا موسم ہو جاتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، کالے کالے بادل آ جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اب بارش ہوگی، ہمارے لیے جو ہے آسانی جو ہے وہ مہیا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، اس طرح کی بارش ہوتی ہے کہ وہ بارش اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ طوفان کی سی کیفیت اختیار کر جاتی ہے، طوفان بن جاتا ہے، سیلاب بن جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے گھروں میں اور ان کی کھیتیوں کھلیانوں میں ان کی فصلیں جو کھڑی ہوتی ہیں ان کو سب کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں، وہ ہل نہیں پاتے، اور یہاں تک کہ ان کی گردنوں تک پانی سے جو طوفان کا پانی ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ اسی پانی کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کئی دن تک یہ کیفیت رہتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے جس کو انہوں نے ایک رحمت سمجھا تھا، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی نافرمانیوں کے سبب عذاب تھا۔ تو جب ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے تو پھر وہ جب اس کا یہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں وہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ یہ درخواست کرتے ہیں کہ موسیٰ، اللہ تب اپنے رب سے تو اس عذاب کے دفع ہونے کی دعا کر، ہم تجھے یقین دلاتے ہیں کہ ہم تیرے رب پر ایمان بھی لائیں گے، اور ہم یہ وعدہ بھی کرتے ہیں اس سے عہد شکنی نہیں کریں گے۔ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے اور گڑ گڑانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا کرتے ہیں، اپنے دست مبارک کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عذاب کے دفع ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبول فرما لیتا ہے اور یہ عذاب دفع ہو جاتا ہے۔ مفسر کرام فرماتے ہیں کہ سنیچر سے سنیچر تک یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ یہ طوفان کی سی کیفیت سے یہ برقرار رہتی ہے، اور ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے یعنی سنیچر سے سنیچر تک یہ طوفان رہتا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یہ طوفان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، قوم بنی اسرائیل کے وہ گروہ جو فرعون تھا وہ اپنی فطرت پر رہتے ہیں، ان کی سرکشی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی طوفان ختم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی آزمائش لیتا ہے کہ کیا اس عہد پر پکے بھی ہیں۔ تو ان کی جو کھیتیاں جو فصلیں جو تباہ ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہ فصلیں اور کھیتیاں آباد کر دیتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے کہ اس سے جو پہلے سے زیادہ سبز اور شاداب ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ یہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے یہ طوفان باعث نعمت بن کر آیا تھا، تو لہٰذا اے موسیٰ، ہم نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا ہم اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے۔ اور پھر ان کی ظلم و ستم اور تکبر ان کا برقرار رہتا ہے، اور وہ پھر بنی اسرائیل کے مومنین گروہ پر یہ ناظرین کرام پھر سے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ متعدد عذاب کی سی کیفیت ان کے لیے بنا، ناظرین کرام ایک ہفتے عذاب مسلسل رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک مہینہ تقریباً عافیت سے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ اور وہ دوسرا عذاب کون سا ہوتا ہے؟ ٹڈیوں کا عذاب۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہ جو ٹڈیاں کی شکلوں میں ہوتی ہیں اور جو فصلوں کو تباہ کر جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، اس طرح کا عذاب ٹڈیوں کی صورت میں ان پر ٹھیک ایک مہینے بعد پھر جو ہے نازل ہوتا ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جب ٹڈیاں آتی ہیں تو ان کے کھیتوں میں، ان کی فصلوں میں، کھڑی فصلوں کو کھا جاتی ہیں اور ان کے گھروں میں گھس جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو ان کے مکانات تھے وہ جس لکڑیوں پر کھڑے تھے ان کی اس لکڑیوں کو بھی کھا جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ان کی کھیتیوں کو بھی، باغوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، ان کے گھروں کی لکڑیوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں، اور ناظرین کرام فرعونیوں کے گھروں میں وہ ٹڈیاں ہر جگہ پھیل جاتی ہیں۔
ان کا کھانا پینا یعنی کہ کھانے کے برتنوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے کپڑوں میں گھس جاتی ہیں، مطلب ان کے ہر طرح کے معاملات میں جہاں وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ ٹڈیاں چمٹی رہتی ہیں۔ تو جب یہ کیفیت ان کی رہتی ہے 1 ہفتے تک، 7 دن تک یہ مسلسل برقرار رہتی ہے، پھر ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت موسیٰ کے رب کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ یہ ٹڈیوں کا عذاب ہم سے دفع کر دے، اس دفعہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ یہ عذاب ہم سے دفع ہو جائے گا تو ہم تیرے رب پر ایمان لے آئیں گے، ہم کبھی مومنین کو نہیں ستائیں گے، ہمارا پکا وعدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گڑ گڑانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو مقبول فرماتا ہے اور ٹھیک 7ویں دن ان سے یہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ جب یہ عذاب ٹل جاتا ہے، ناظرین کرام، بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو فرعونیوں پر مشتمل تھا، جو فرعون کے متبعین تھے، وہ اپنی فطرت سے نہیں جاتے، پھر ان کا ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری کھیتیاں اور فصل جو باقی رہ گئے ہیں ہم اسی سے بسر بسر کر لیں گے، لیکن تیری اتباع نہیں کریں گے، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر سے ان کی جو ہے ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد ان پر ایک اور عذاب مسلط فرماتا ہے۔ اب کی بار جو عذاب آیا ہے ناظرین کرام، وہ عذاب ہے گھن کا عذاب، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمل سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا ہے، اور جس کو گھن بھی کہا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ اس طرح ہے ذکرام کہ ان کے جو فرعونیوں کا جو گروہ ہے ان پر گھن کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قمل بھی تھا اور گھن بھی تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک طرح کا کیڑا تھا جو ان کی کھڑی فصلوں کو چٹ کر گیا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کے کپڑوں تک میں گھس گیا، اور ان کے کپڑوں میں گھس کر جو ان کا چمڑا تھا، جو ان کی کھال تھی، اس کو بھی کاٹنے لگا، اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ ان کے چمڑوں کو کاٹنے لگا، ان کے جو سر کے بال تھے، ان کی جو بھویں تھیں، ان کی جو پلکیں تھیں، ان کی جو مونچھیں تھیں، ان کی جو داڑیاں تھیں، وہ تمام کی تمام چٹ کر گیا، ان کی کھالوں کو نوچنے لگا، اور اس طرح کا جو ہے وہ ان کا شکل بن گئی، صورت بن گئی کہ جیسے چیچک رو کوئی مریض ہوتا ہے، چیچک زدہ کوئی مریض ہوتا ہے، اس طرح کی ان کی کیفیت ہو گئی۔ پھر سمجھ گئے کہ موسیٰ کے رب کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور پھر معافی مانگتے ہیں کہ اب کی بار تو پکی معافی مانگتے ہیں، ہم اب کی بار تیرے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو لہٰذا اپنے رب سے یہ دعا کر کہ اس ٹڈیوں والے عذاب کو ہم سے دفع کر دے۔ اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ٹھیک 7ویں دن، میں نے پھر پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں یہ 7 دن قوم بنی اسرائیل کے فرعونی گروہ پر یہ مسلط رہتے تھے، اور ہوتا کس طرح تھا کہ جیسے طوفان کا عذاب آیا تو چونکہ بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو فرعونیوں پر مشتمل تھا، اور وہ بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو مومنین پر مشتمل تھا، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ طوفان آ رہا ہے تو فرعونیوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے، لیکن جو مومنین کا گروہ ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو جو ان کے لیے عذاب تھا، اس پانی کو ان کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہے، اور مومنین اس سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جو ٹڈیوں کا عذاب آتا ہے وہی مومنین کے گھر ہیں، وہی فرعونیوں کے گھر ہیں، لیکن فرعونی اس سے عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ مومنین پر اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو گھن کا عذاب ہوتا ہے ناظرین کرام، مومنین بھی وہیں رہتے ہیں، فرعونی بھی وہیں رہتے ہیں، تو فرعونی اس سے پریشان ہیں، ان کے جسموں پر چیچک زدہ دھبے سے کیڑے نشان بن چکے ہیں، زخم بن چکے ہیں، لیکن مومنین اس سے بالکل بری و ذمہ ہیں، ان پر کسی قسم کا یہ اثر نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جب حضرت موسیٰ سے فریاد کرتے ہیں، حضرت موسیٰ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ٹھیک 7ویں روز یہ گھن کا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن فرعونی وہ قوم تھی کہ جو کبھی نہیں راہ راست پر آئی، تو چنانچہ کچھ دن کے بعد وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، ان کے ظلم و عصیان میں اور مزید شدت آ جاتی ہے، اور مزید وہ مومنین کو ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹھیک 1 مہینے بعد پھر ایک اور عذاب کی سی کیفیت آتی ہے، اور اب کی بار جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے ناظرین کرام،
وہ मेंढक की सूरत में नाजिल फरमाता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, वो जो मेंढक होते हैं उनकी सूरत में नाजिल फरमाता है। कुछ इस तरह होता है कि यक फ़िरौनियों के जो घर होते हैं उनके अंदर मेंढक पैदा हो जाते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में मेंढक पैदा हो जाते हैं कि अगर कोई भी किसी मजलिस में बैठता है तो हज़ारों मेंढक उस मजलिस में दाखिल हो जाते हैं। कोई भी अगर कोई बात कहने के लिए अपने लब को खोलता है, अपना मुंह खोलता है, तो उसके मुंह के अंदर मेंढक दाखिल हो जाते हैं। और अगर कोई खाने के लिए कोई चीज़ उठाता है तो उसके अंदर मेंढक हो जाते हैं, उनके कपड़ों के अंदर मेंढक हो जाते हैं। कहीं जा रहे हैं और तो उनके जिस्म पर हज़ारों मेंढक चिमटे हुए हैं, हर जगह मेंढक ही मेंढक हैं। वो इससे परेशान हो जाते हैं, और परेशान होकर एक मरतबा फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जनाब में दुआ के फरियाद करते हैं कि मूसा अब की बार माफ़ फरमा दे, अब की बार पक्की सौ तौबा करेंगे, अपने रब से दुआ कर कि ये मेंढक का अज़ाब हमसे टल जाए। ठीक 7 दिन ये अज़ाब इसी तरह रहता है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर 7वें रोज़ ये अज़ाब ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक मरतबा फिर वो अपनी रविश पर कायम रहते हैं, और फ़िरऔनी मोमिनीन बनी इसराइल को फिर सताने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करने में, मूसा के रब की नाफरमानी में जते रहते हैं, तरह तरह के ज़ुल्म व सितम ढाना शुरू कर देते हैं। फिर नाज़रीन किराम 5वां अज़ाब अल्लाह की तरफ से ठीक 1 महीने बाद नाजिल होता है, और वो कौन सा अज़ाब होता है कि जिसको कुरान ने खून व दमा, खून के अज़ाब में से ताबीर फरमाया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, खून का अज़ाब नाजिल होता है, और होता कुछ इस तरह है कि एकदम बिल्कुल अचानक से लोगों के तमाम जो उनके आबी वसाइल होते हैं, जिसमें कुएँ हैं, जिसमें नहरें हैं, जिसमें दरियाएँ हैं, इन तमाम चीज़ों में चश्मे हैं, ये तमाम चीज़ें यक खून जो है वो बहाना शुरू कर देते हैं, खून में तब्दील हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं बनी इसराइल के फ़िरऔनी गिरोह कि वो पानी पीने के लिए कुएँ से पानी निकालना चाहें तो वो खून, चश्मे की तरफ जाएं पानी लेने के लिए तो खून, दरिया की तरफ जाएं पानी लेने के लिए तो खून। तो तंग आकर फ़िरऔन से कहते हैं कि फ़िरऔन, हम परेशान हो गए हैं, हम जहाँ जाते हैं जो चीज़ उठाते हैं उस पर से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो हम इससे आजिज़ आ गए, हम क्या करें। फ़िरऔन कहता है कि ये मूसा का जादू है, ये नज़रबंदी है। तुम एक काम करो कि जिस कुएँ से मोमिनीन का गिरोह, बनी इसराइल के मोमिनीन का गिरोह पानी भरता है, उस कुएँ से पानी लेना शुरू कर दो। वो इसी तरह करते हैं कि जब जिस कुएँ से मोमिनीन का गिरोह पानी भर रहा है उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और जब मोमिनीन कुएँ से पानी निकाल रहे हैं, खुदा की कुदरत देखिए कि उस डोल में पानी साफ शफाफ और शीनी पानी निकल रहा है। लेकिन वही डोल जब फ़िरऔनी गिरोह उस कुएँ में डाल के जब निकालता है, तो खुदा की कुदरत है कि उस डोल के अंदर सिवाय खून के और कुछ नहीं होता। परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, यहाँ तक कि वो यहाँ तक करना शुरू कर देते हैं कि फिर वो मोमिनीन से कहते हैं कि मोमिनीन, कि जब तुम पानी पियोगे और जिस बर्तन से तुम पानी पियोगे उसी वक्त हम तुम्हारे साथ पानी पिएंगे, यानी कि एक तरफ से तुम पानी पियोगे और एक तरफ से हम पानी पिएंगे, तो हो सकता है कि इससे खुलासी हो जाए और हमें कुछ बूंद पानी मैसर आ जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए कि मोमिनीन का गिरोह एक जगह तरफ से पानी पी रहा है, उसी बर्तन में से दूसरी तरफ से फ़िरऔनियों का गिरोह, अल्लाह के नाफरमान लोगों का गिरोह पानी पी रहा है। तो वो तो साफ शफाफ पानी पी रहे हैं, लेकिन जो फ़िरऔनी हैं जब उस बर्तन पर मुँह लगाते हैं तो वहीं से उनको खून आना शुरू हो जाता है। वो खून की सी जो है में तब्दील हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, हर जगह से खून, जहाँ लेटते हैं वहाँ खून, उनके बर्तनों में खून, खाने के लिए बर्तन उठाएं उसमें खून, पानी पीने के लिए गिलास उठाएं उसमें खून, हर जगह खून फैल जाता है। परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक की हालत हो जाती है कि वो दरख्तों की छालों को, उनके पत्तों को, उनकी जड़ों को काट कर उनको चूस कर उससे गुजारा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके मुंह में जाता है तो वो भी खून में तब्दील हो जाता है। समझ जाते हैं कि ये मूसा के रब की तरफ से हमारे लिए अजाब है। अब फिर एक मरतबा फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दरबार में हाजिर होते हैं, बड़े इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ मूसा से ये अर्ज़ करते हैं कि ए मूसा, हम आजिज़ हैं, हम ये आजिज़ हैं, हम हाथ बांध कर तेरे सामने खड़े हैं, हम बस ये गुजारिश करते हैं कि अपने रब से हमारी सिफारिश फरमा दीजिए
اور اس عذاب کو دفع فرما دیجئے۔ ہم اب کی بار تو پکا وعدہ کرتے ہیں، پکا عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، تجھے کبھی نہیں جھٹلائیں گے، تیرے جو لوگ جو گروہ تجھ پر ایمان لے آیا ان پہ کسی قسم کی ایذا رسانی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اس رونے دھونے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل موم ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک 7ویں دن یہ عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہ عذاب کی سی کیفیت تھی، 5 عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے، لیکن اس کے باوجود یہ گروہ اپنی منمانی میں، اپنی سرکشی میں یہ مبتلا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا، مومنین کے گروہ کو ستاتا رہا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتا رہا، اور ہر مرتبہ ان کے اس ایکشن میں شدت آتی رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا فرمایا، وہ عذاب ان کے لیے خاتمے کا سبب بنا۔ جی ہاں ناظرین کرام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونی گروہ کو دریائے نیل کے اندر غرق فرما دیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق فرما دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح غرق فرما دیتا ہے، اس طرح عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے کہ ان کی قبروں تک کے نشان نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اور اس کا گروہ جب پیچھے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے اور ان کو پکڑیں، تو جب وہ دریائے نیل پر عصا مارتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور 7 جو ہے راستے بن جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ اذن سے دریا کے پار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کا گروہ اس دریا کے اندر جیسے ہی جاتا ہے اس راستوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دریا کو مل جانے کا حکم دیتا ہے۔ تو لہٰذا وہ دریا آپس میں مل جاتا ہے، اور فرعون اور اس کا لشکر اس دریا میں غرق ہو جاتا ہے، اور ان کے نہ جسم باقی رہتے ہیں، نہ ان کی قبروں کے نشان باقی رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ اس پورے واقعے کو، ان 5 عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ سورہ اعراف 9 سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 136 تک اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کی سی صورت نازل فرما دی۔ کون سے عذاب؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ لیکن جب وہ اپنی سرکشی میں برقرار رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر آخر میں فرمایا کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا کے اندر غرق کر دیا، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو یہ 5 صورتیں تھیں جو بنی اسرائیل کے فرعونی گروہ کی، جو فرعون کے متبعین تھے، فرعون اور اس کے لشکر پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنتی ہے، اور اللہ کا حبیب اگر اللہ کا کلیم اگر دعا فرما دے تو اس پر عذاب نازل ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم نے بار بار اللہ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو پھر مقبول فرمایا، لیکن جب وہ حد سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اس طرح کہ ان کی جسم اور ان کی قبروں تک کے نشان باقی نہ رہے۔ ان سے یہ واقعات کیوں بیان فرمائے گئے ناظرین کرام؟ یہ واقعات اس لیے بیان فرمائے گئے
کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ فرعونوں کے لیے تو فرعونیوں کے لیے عذاب کا سامان ہو، اور جو بنی اسرائیل کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، تو ان واقعات سے نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے، اور وہ چیزیں کہ جن چیزوں کا انسان سمجھتا ہے بارش کیا رحمت کا ذریعہ نہیں تھی، اور بہت سی چیزیں کہ رحمت کا ذریعہ نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں سے ان لوگوں کے لیے، اس گروہ کے لیے عذاب کی سی کیفیت نازل فرمائی۔ اس سے کچھ عبرت بھی نکلتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر تحمل دیکھیے کہ اتنی نافرمانی، اتنی عہد کے باوجود وہ اتنے رحم دل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں وہ مستقل اللہ سے بار بار دعا کرتے رہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا تعجب خیز واقعہ، یہ تھے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور ان کے دو گروہ، ایک مومنین اور ایک جو ہے ان کے نافرمان گروہ تھا۔ اور یہ تمام کی تمام قرآن پاک میں یہ واقعات نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، ان کے مطابق عبرت حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بس میں آپ سے اپنے اس پروگرام کو ختم کرنے سے قبل ایک درخواست کرتا چلوں کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل یوٹیوب چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین کرام، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔